سب سے پہلے تو اللہ مان کے کائنات کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اور ہمیں ایک مرتبہ پھر صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک کائنات ہمیں اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور پھر رمضان میں جو چھوٹی موٹی ہم عبادات کریں اللہ مالک کائنات ان عبادات کو قبول بھی فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا تو 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے رہتے، یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب رمضان آ کے گزر جاتا پھر وہ 6 مہینے دعا کرتے، یا اللہ جو عبادات کرنے کا تو نے موقع دیا ہے اللہ ان عبادات کو قبول فرما۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی ہے صبر کرنا، کنٹرول کرنا، قابو کرنا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، فرمایا کہ ان من ورائکم زمان الصبر۔ صحابہ کرام سے کہا میرے صحابہ تمہارے بعد ایک صبر کا زمانہ آنے والا ہے، اور صبر کا زمانہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ للتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں صبر کرے گا اللہ اس بندے کو 50 صحابہ کرام کے شہادت کے مطابق ثواب عطا فرمائے، یعنی جتنا 50 شہداء صحابہ کو ثواب ملتا ہے اتنا اللہ پاک صبر کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے۔ اللہ مان کی کائنات نے نا ہر عمل کا ایک ثواب طے کیا ہے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کا ثواب اللہ نے طے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا حساب میں بغیر حساب کے اس کا ثواب عطا فرماؤں۔ اس میں ایک روزہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ میرے فرشتوں جب کوئی روزہ رکھے تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف تمہیں یہ لکھنا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا ثواب انشاءاللہ اس کو قیامت کے دن میں خود عطا کروں۔ اور ثواب کیا ہوگا؟ صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب انشاءاللہ میں قیامت کے دن خود عطا فرماؤں۔ رمضان المبارک میں یہ عبادات کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے خیالات کو بھی قابو میں رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو اس مہینے میں آپ نے اور ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، رب کو راضی کرنا۔ اور مالک کائنات کی رضامندی کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ راضی ہو جائے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے گے۔ مالک کائنات ایک دن جنتیوں کے پاس آئیں گے اور جنتیوں سے سوال کریں گے، ہر رضی تم، اے جنتیوں راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ ہم تو راضی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جو کچھ تمہیں وعدہ کیا تھا مل گیا؟ جی اللہ مل گیا۔ اللہ مان کے کائنات فرمائیں گے میں تمہیں آج ایک ایسی چیز عطا کروں گا جو پہلے میں نے کسی کو عطا نہیں کی۔ جنتی کہیں گے ما ہوا شیء افضل من ذلک، اللہ اتنا کچھ مل گیا ہے، اتنی تیری نعمتیں مل گئی ہیں، جنت مل گیا ہے، اب اور کیا ہے؟ اس سے زیادہ افضل کیا ہے؟ اللہ مالک کائنات فرمائیں گے احلکم علیکم رضوانی، میں آج کے بعد اعلان کرتا ہوں کہ میں تم پہ راضی ہو گیا اور میں نے کبھی ناراض نہیں ہونے سے۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت، اللہ کو راضی کرنا ہے اس رمضان کے مہینے۔ سوال یہ ہے اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ انشاءاللہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی عنکم عن ثلاث، اللہ تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات ان تعبدوہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ہر کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کرے گا، اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ اگر کسی کو صحیح بات بتا دیں یہ بھی عبادت ہے، اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں خاموشی سے، میں باہر نکلوں گا تو گناہ ہو جائے گا، آپ کا خاموشی سے گھر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادت کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق، اور عبادت کا وہ حصہ ہے دوسرا کہ جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ آپ بندے کو پانی پلاتے ہیں، یہ بھی اللہ مان کی کائنات عبادت میں شمار ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اچانک نا ایک جہنمی آدمی ایک جنتی کو پہچانے گا، اس کا نام نہیں کہ اس کا آواز ہے، اور پوچھے گا تو نے مجھے پہچان لیا؟ یہ جنتی آدمی جہنمی کو کہے گا ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا، تم میرے علاقے کے ہو، تم میرے قبیلے کے ہو، تم میرے خاندان کے ہو، میں تمہیں جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں۔ جہنمی آدمی کہے گا اگر تم نے پہچان لیا پھر یاد کرو میں نے تمہیں زندگی میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ یہ جنتی آدمی کہے گا ہاں مجھے یاد ہے، تو نے مجھے ایک گلاس پانی کا پلایا تھا۔ جنتی آدمی کہے گا پھر اللہ سے سفارش کرو اللہ میری اس نیکی کو قبول کرے۔ جنتی آدمی وہاں کھڑا کھڑا اللہ سے سفارش کرے گا اللہ تیرے اس بندے نے مجھے ایک مرتبہ پانی کا گلاس پلایا تھا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، مالک کائنات فرمائیں گے میرے بندے اگر اس نے تیرے ساتھ یہ ایک نیکی کیا نا تو جاؤ اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ بھی عبادت ہے، پانی پلانا بھی عبادت ہے، اچھا مشورہ بھی عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ مان کی کائنات کی عبادت میں شمار کرتے ہیں۔
سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ نمبر ایک اللہ کی عبادت، ان تعبدوا، تو اللہ کی عبادت کرو، اور نمبر دو فرمایا کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور میں آپ کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب لوگ تھے وہ، کائنات کے امام کے سفر و حضر کے دوست تھے۔ کہنے لگے اچانک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یا معاذ، اے معاذ میری بات کو دھیان سے سنو۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں، آپ بتائیے کیا ہوگا؟ آپ خاموش ہو جاتے۔ میں فکر مند ہو گیا کہ خود ہی تو اللہ کے پیغمبر نے بلایا ہے، میں نے جب حاضری لگوائی ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کر دی۔ پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ نے کہا یا معاذ، اے معاذ میری بات دھیان سے سنو۔ میں نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اللہ کے پیغمبر میں حاضر، آپ بتائیے کیا ہوگا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دوسری مرتبہ بھی اللہ کے پیغمبر مجھے بلانے کے بعد چپ کر جاتے۔ میں حیران ہو گیا، بلاتے بھی خود ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر کو بات نہیں کرتے۔ معاذ کہتے ہیں نا ڈر گئے۔ میں نے سمجھا شاید کوئی شکایت، شاید کوئی مسئلہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ میری بات کو دھیان سے سنو۔ میں نے جلدی سے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں، آپ بتائیے فرمائیے۔ آپ فرماتے لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اگر تمہیں بازار میں جلا دیا جائے، تمہیں آگ لگا دی جائے، یہ سارے کا سارا ظلم برداشت کر دینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ راضی ہوتے اپنی عبادت سے، اللہ راضی ہوتے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور تیسری بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ راضی ہوں گے جو اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اللہ ان پر راضی ہوتا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے، نہ برادری کے ٹکڑے کرتے ہیں، نہ خاندان کے ٹکڑے کرتے ہیں، نہ مسجدوں کے ٹکڑے کرتے ہیں، نہ معاشرے کے ٹکڑے کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اتفاق اور اتحاد یہ پیدا کرنے والے بندے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت، نمبر 2 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور نمبر 3 اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں؟ جو اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرتا ہے، تفرقہ بازی نہیں کرتا، ٹکڑے نہیں کرتا، لوگوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ جوڑتا ہے۔ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سل من قطعک واعطِ من حرمک، جو بندہ تم سے تعلق توڑے نا تم اس کے ساتھ اپنا تعلق بنایا کرو۔ وہ برا کر رہا ہے تم اچھا کیا کرو، وہ ٹوٹ رہا ہے تم جوڑا کرو، وہ دور جا رہا ہے تم قریب لایا کرو۔ یہ 3 کام۔ اور چوتھا کام اللہ کو راضی کرنے والا، یہ قرآن پاک کی سورہ زمر میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَىٰ عَنْكُمْ يَرْضَىٰ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اللہ تم پہ راضی ہو جاتا ہے۔ شکریہ ادا کرنے والوں سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ کتنا راضی ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اگر ایک بندہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ میں راضی ہوں،
الحمدللہ. کیا پڑھنا؟ الحمدللہ. اللہ میں راضی ہوں. اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. اللہ تیرا شکریہ. اللہ تیری مہربانی. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے یہ سارے کا سارا اس الحمدللہ کہنے والے کی نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اتنا ثواب ہے. اللہ اتنا راضی ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے والوں سے. اور چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام یہ ہے کہ بندہ جب کوئی کھانا کھاتا ہے اور یا کوئی بندہ پانی پیتا ہے، کھانے کا ایک لقمہ کھایا یا پانی کا ایک لقمہ پیا، ایک گھونٹ پیا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد فَيَحْمَدُ عَلَيْهَا، کھانا کھانے والا یا پانی پینے والا جب اس پہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ مان کے کائنات اس کے لیے اپنی رضامندی کا پروانہ جاری کر دیتا ہے. بلکہ ایک بڑی پیاری حدیث یاد رکھا. فرمایا ایک بندے نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اسے پڑھا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. یہ دو کلمات پڑھتا ہے. پہلا کلمہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، شکر اللہ کی ذات کا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور اس نے مجھے یہ رزق عطا کیا جس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ رزق میری کمائی نہیں ہے، یہ رزق میں نے نہیں کمایا، یہ اللہ نے دیا ہے. اتنی بات وہ اگر کھانا کھانے کے بعد پڑھتا ہے نا، اتنی بات کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آپ یہ دعا سیکھیے. اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں، اس مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں، وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے. امام صاحب اگر موجود ہے میں ان سے یہ درخواست کروں گا یہ دعا سکھائے اپنے لوگوں کو، بچیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ دعا سکھا دیں اور پھر انشاءاللہ اللہ مان کے کائنات ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اکبر. اگلا طریقہ جو اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ مان کے کائنات فرماتے رضا الوالد رضا اللہ وسخط الوالد سخط اللہ. جس سے پتہ کرنا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ یہ پتہ کرے کہ اس کا باپ اس پہ راضی ہے کہ ناراض. اور یہ حدیث ترمذی میں ہے. اگلی حدیث جو کہ شعب الایمان کے اندر ہے اس کے الفاظ یہ ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین. اللہ کی رضامندی اس میں ہے کہ والدین آپ پہ راضی ہیں. جس کے ماں باپ راضی ہیں نا اس پہ اللہ بھی راضی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا جس کے ماں باپ اس پہ راضی نہیں ہیں اس کا اللہ بھی اس پہ راضی نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، وہ میری بیٹی ہو، میرے بیٹوں، یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے. احتساب کرو، اندازہ کرو، جائزہ لو، اپنے آپ کو اینالائز کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا میرے والدین مجھ پہ راضی ہیں یا ناراض ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اب اس بچے کے لیے کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ والدین کے لیے صدقہ کرے اور زیادہ سے زیادہ والدین کے لیے دعا کرے. جس کے والدین ناراضگی کی حالت میں چلے گئے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے. اللہ مان کے کائنات انشاءاللہ اس کو بھی معاف فرما دے. ایک اور کام اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قرآن پاک آئے گا اور قرآن پاک اللہ کے پاس جا کے سفارش کرے گا. بلکہ اس لیے صحیح طبرانی میں
ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سارے کے سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، دعا کرو اللہ اس وقت تیرے جتنے بندے قبروں میں ہیں یا قیامت تک ہمارے سمیت قبروں میں آئیں گے، اللہ سب کے لیے ان کی قبروں کو آسان فرما۔ سچی بات یہ ہے گھاٹی بڑی مشکل ہے، کبھی بندہ تصور کرے نا قبر کا، کام بڑا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ایک دن نا ہم ایک آدمی کو دفن کرنے کے لیے گئے، ایک صحابی کی تدفین کے لیے گئے، قبر کی تیاری میں تھوڑا سا ٹائم تھا، سارے اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، نبی کریم علیہ السلام بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ساروں کردار ہو رہے، آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں اور چھڑیاں، صحابہ کہتے ساروں کردار ہو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے آگے بڑھ کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر خرید ہے اس قدر ساروں کردار ہو رہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھ سے قبر کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو۔ یہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، اور جو بندہ قبر میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ سارے سفر میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے دعا کرو اللہ اس وقت تیرے جتنے بندے بندیاں قبروں میں ہیں یا ہمارے سمیت قیامت تک قبروں میں آئیں گے، اللہ سب کے لیے قبروں کو آسان فرما دے۔ ایک مسلمان قبر سے نکلے اور اس کا استقبال ایک عربی جوان کرے گا، عربی لباس پہنا ہوا، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، قبر کے کنارے کھڑا ہے اور قبر سے نکلنے والے کا استقبال کرے گا، استقبال کرے گا اور مصافحہ کرے گا، اور مصافحہ کرنے کے بعد سوال کرے گا کہ عرفتنی، کیا تو نے مجھے پہچان لیا؟ یہ قبر سے نکلنے والا کہے گا ماں عرفتک، میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ پھر وہ کہے گا پہچانا کہ نہیں؟ یہ مسلمان کہے گا نہیں پہچانا۔ 3 مرتبہ یہ سوال جواب ہوگا۔ جب 3 مرتبہ مسلمان اس کو پہچاننے سے انکار کرے گا نا، پھر وہ کہے گا میں تمہیں اپنا تعارف خود کرواتا ہوں، میں کون؟ اور وہ تعارف کروائے گا کہ انا صاحب القرآن، میں تمہارا دوست اللہ کا قرآن۔ دعا کرو بڑی قبولیت کا وقت ہے، اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری نسلوں کا دوست اللہ اپنا قرآن بنا۔ قرآن کہے گا انا صاحب القرآن، میں تمہارا دوست اللہ کا قرآن ہوں۔ پھر اس کو دوسری خوشخبری سنائے گا، کہے گا جس طرح تم نے دنیا میں میرا ساتھ نہ چھوڑا، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی گھر میں، کبھی دفتر میں، کبھی مکان پر، کبھی دکان پر، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی دن، کبھی رات، کبھی گھر میں بیٹھ کے، کبھی مسجد میں بیٹھ کے، کبھی آپ نے نماز میں، کبھی تراویح میں، کبھی نفل میں، تو نے قرآن سنا نا اور خوش ہو جائے۔ قرآن کہے گا تو نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آج قیامت کا 50,000 سال کا دن میں نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک آپ کا میرا ساتھ قرآن والا بنا۔ پھر تیسری خوشخبری، اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو اللہ کے دربار میں لے جائے گا۔ اللہ مان کی کائنات سے جا کے سفارش کرے گا، گزارش کرے گا قرآن، اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے بڑا پیار کرتا، پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا، سمجھتا تھا، ترجمہ پڑھتا تھا، تفسیر پڑھتا تھا، اللہ یہ سنتا بھی تھا، تراویح میں بھی، جلسے میں بھی، جمعے میں بھی قرآن سنتا تھا۔ اللہ مان کی کائنات سے سفارش کرے
کرے یا اللہ تیرے اس بندے نے ساری زندگی میں بڑا خیال رکھا، اللہ میں اس پر راضی ہوں، میری سفارش یہ ہے سنے اللہ تو بھی اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ مان کے کائنات فرمائیں گے میرے قرآن اگر تو اس پر راضی ہے نا تو جا میں ساری کائنات کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں میں بھی اس پر راضی ہو گیا۔ کون راضی ہو گیا؟ اللہ راضی ہو۔ اور پھر بتانا جس کا رب راضی اس کا سب راضی۔ اللہ کو راضی کر دیا کرو، اللہ بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے، چھوٹے سے کام پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کرنا کتنا مشکل کام ہے، حالانکہ ہماری اپنی ضرورت ہے، مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے، بدبو دور ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، ملنے جلنے والوں کے لیے بندے کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ساتھ اور ساتھ فرماتے ہیں بندہ جب مسواک کرتا ہے اس کا منہ تو صاف ہو ہی جاتا ہے، مسواک کرنے کی وجہ سے اس کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اتنی جلدی راضی صرف اور صرف مسواک کرنے کا رب راضی ہو گیا، چھوٹے چھوٹے اعمال پہ رب راضی ہوتا ہے۔ اور کوشش کرو اس رمضان میں اپنا رب راضی کرو۔ رب کو راضی کرنے کے طریقے، پہلا طریقہ بتایا اللہ کی عبادت کرو، دوسرا طریقہ بتایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تیسرا طریقہ بتایا اتفاق کی اتحاد کی جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو، چوتھا طریقہ بتایا کہ اللہ مان کی کائنات کا شکریہ ادا کرو پھر اللہ راضی ہوتا ہے، پانچواں طریقہ یہ بتایا کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، قرآن پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ، قرآن سننا بھی ہے، اور قرآن پاک جو ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ کوشش کرو اس رمضان میں تھوڑا تھوڑا قرآن یاد کرو، کوئی سورہ ملک یاد کر لے، کوئی سورہ سجدہ یاد کر لے، کوئی سورہ طاہر یاد کر لے، کوئی چاروں کل یاد کر لے، کوئی آخری سپارہ یاد کر لے۔ آخری سپارہ آسان ترین صورتیں، تھوڑا تھوڑا قرآن سارے یاد کرو۔ اور پتہ ہے اس کی خوشخبری کیا ہے؟ جس بندے نے تھوڑا تھوڑا قرآن میں یاد کیا کل قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ حافظوں کی لسٹ کے اندر شامل کرے۔ اور پتہ ہے حافظوں نے قیامت والے دن کہاں کھڑے ہونا ہے؟ فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ۔ ترجمہ ہماری سادہ زبان میں یہ بنے گا، فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن نے وہاں کھڑے ہونا ہے جہاں جبریل نے کھڑے ہونا، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تھوڑا تھوڑا قرآن آپ بھی یاد کرو۔ میں بزرگوں سے اپنی ماں بہنوں سے بالخصوص کہوں گا قرآن پاک یاد کیا کریں، ایک آیت یاد کر کے روزانہ، اللہ پاک آپ کو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج سے ارادہ کرو، آج سے ارادہ کرو، اللہ سے وعدہ کرو دل میں، اللہ جانے سے پہلے پہلے تیرا سارا قرآن یاد کریں گے انشاءاللہ۔ آپ شروع کریں، برکت میرا رب کرے گا، اور خدا نہ خاصہ نام ہی یاد ہوا نا، میرا مالک تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا، اللہ انشاءاللہ کل قیامت والے دن حافظ قرآن بنا کے اٹھا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اپنے والدین کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے بوڑھے باپ کو راضی کر لو، اپنی بوڑھی ماں کو راضی کر لو۔ ادھر ماں راضی ہو جائے گی، ادھر رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، صبح شام دن رات اللہ سے اللہ کی رضا مانگا کرو۔ اولاد مانگتے ہو نا، صحت بھی مانگتے ہو، دولت بھی مانگتے ہو، شہرت بھی مانگتے ہو، سب کچھ اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے اللہ کی رضا بھی مانگا، اللہ تو راضی ہو۔ بلکہ ایک بڑی پیاری دعا اکیلے بیٹھ کر رب سے کیا ہے، مشکل نہیں، ہماری زبان، اللہ سے کہا کرو اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ
پوچھنا ہے کہ آپ کا اللہ آپ پہ کتنا راضی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں جھانک کے دیکھو کہ آپ اللہ پہ کتنے راضی ہیں۔ اگر آپ اللہ پہ راضی ہیں تو اللہ بھی انشاءاللہ آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، صبح و شام، دن رات، سفر حضر، اکیلے بیٹھے مجلس میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ جو ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ بندہ مسکراتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی کائنات علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک دیہاتی آدمی آیا، صحیح ابن حبان کی یہ روایت، ایک دیہاتی آدمی آیا اور آ کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ایک عجیب سا مسئلہ پوچھا جو ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ میرا خیال ہے نہ المنیرہ والوں نے، نہ توحید والوں نے، اور نہ شہر قصور والوں نے کبھی یہ مسئلہ پوچھا ہوگا کسی آدمی نے۔ وہ دیہاتی آدمی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں، یہ قرآن بھول جاتا ہے۔ میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں، یہ قرآن بھول جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمے ہو گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کائنات علیہ السلام نے جب یہ پڑھا اور دیہاتی آدمی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر پھر پڑھے، آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا نا، اس نے اس طرح اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور کھول لیا، اس طرح ہاتھ آگے کر دیا، مٹھی کھول لی۔ آپ ایک ایک کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، وہ اپنی انگلیاں بند کرتا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے اپنی مٹھی بند کرتا، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تکبیرات ہے، اللہ کی تسبیحات ہے، ھذا للہ وما لي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر یہ سارا کچھ تو اللہ کے لیے ہو گیا، میرے لیے کیا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے تم پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ آپ بھی یاد رکھیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، 5 کلمات یہ ہیں۔ دیہاتی آدمی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر پھر پڑھیں، آپ نے جب پھر پڑھنا شروع کیا اس نے دوسرا ہاتھ آگے کر لیا، کھول لیا بایاں ہاتھ۔ آپ ایک ایک کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، وہ مٹھی بند کرتا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دوسری مٹھی بھی اس نے بند کر دی، یہ دونوں مٹھیاں اس بندے نے بند کر دی۔ اور پھر اجازت لے کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں۔ اجازت لے کے چلا، نبی کائنات علیہ السلام کا تبصرہ سنے اور اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا یہ آیا تو خالی آتا، یہ آیا تو خالی آتا، لیکن جاتے جاتے دونوں ہاتھوں میں دونوں جہانوں کی ساری دولت لے کے چلا گیا۔ لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو، طرفِ نہار، صبح بھی، شام بھی، آناء اللیل، رات بھی، واطراف النہار، اور دن کو بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اگر آپ کو یاد رہے تو میں نے آپ کو 5-7 کام بتائے ہیں جو اس رمضان میں ہم نے کر کے انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ نمبر 1 زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنی ہے۔ نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 3
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، جوڑنے کی بات کرنی ہے، توڑنے کی بات نہیں کرنی، محبت کی بات کرنی ہے، نفرت کی بات نہیں کرنی۔ نمبر 4 اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ نمبر 5 اپنے والدین کو راضی کرنا ہے۔ نمبر 6 قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اور نمبر 7 مسواک کرنے ہے، اس پہ بھی رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 8 اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا۔ اور نمبر 9 اللہ سے اللہ کی رضا مانگنی ہے، اللہ سے اللہ کی خوشنودی مانگنی، اللہ سے کہنا اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو۔ اللہ پاک آپ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔